پاکستان کی قومی کرکٹ ٹیم کے سابق کرکٹر اور کپتان عمران خان نے 1996 میں اپنی سیاسی جماعت پاکستان تحریک انصاف پی ٹی آئی کے قیام کے ساتھ سیاست کی دنیا میں قدم رکھا۔ 1992 میں کرکٹ سے ریٹائر ہونے کے بعد عمران خان فلاحی کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے لگے۔ انہوں نے 1994 میں لاہور میں شوکت خانم میموریل کینسر ہسپتال اینڈ ریسرچ سینٹر کی بنیاد رکھی، جس کا نام ان کی والدہ کے نام پر رکھا گیا جو کینسر کی وجہ سے انتقال کر گئی تھی۔ اسپتال کا مقصد ان لوگوں کو کینسر کا مفت علاج فراہم کرنا تھا جو اس کی استطاعت نہیں رکھتے تھے۔ اس کوشش کو عمران خان کے لیے عوامی حمایت اور پذیرائی حاصل ہوئی۔ اپنے فلاحی کاموں اور پاکستان میں تبدیلی کی خواہش سے متاثر ہو کر عمران خان نے ایک سیاسی جماعت قائم کرنے کا فیصلہ کیا۔ 1996 میں انہوں نے پاکستان تحریک انصاف پی ٹی آئی کی بنیاد رکھی۔ پی ٹی آئی کا بنیادی مقصد موجودہ سیاسی نظام کو چیلنج کرنا اور ایسی اصلاحات متعارف کرانا تھا جو ملک کو درپیش بدعنوانی، عدم مساوات اور دیگر مسائل سے نمٹ سکیں۔ عمران خان کو سیاست میں ابتدائی قدم پر ملے جلے رد عمل کا سامنا کرنا پڑا۔ بہت سے لوگوں نے انہیں ایک سیاسی نوخیز کے طور پر دیکھا جس کا کوئی تجربہ نہیں تھا، جبکہ دوسروں نے انہیں قائم شدہ سیاسی جماعتوں کے لیے ایک تازہ اور امید افزا متبادل کے طور پر دیکھا۔ پی ٹی آئی نے ابتدائی طور پر اہم انتخابی کامیابی حاصل کرنے کے لیے جدوجہد کی، لیکن عمران خان بے خوف رہے اور اپنی پارٹی کا ڈھانچہ اور نظریہ تیار کرتے رہے۔ 2002 کے عام انتخابات میں پی ٹی آئی قومی اسمبلی کی صرف ایک نشست حاصل کرنے میں کامیاب ہوئی۔ اس دھچکے کے باوجود عمران خان ڈٹے رہے اور کرپشن اور دہشت گردی کے خلاف جنگ سمیت مختلف قومی مسائل پر آواز بلند کرتے رہے۔ ان کی مقبولیت میں بتدریج اضافہ ہوتا گیا کیونکہ وہ پاکستان کی حکمران اشرافیہ کے ایک ناقد کے طور پر ابھرے تھے۔ عمران خان کی بریک تھرو 2013 کے عام انتخابات میں ہوئی جب پی ٹی آئی نے انصاف، انسداد بدعنوانی اور سماجی اقتصادی اصلاحات کے پلیٹ فارم پر مہم چلائی، جس نے جمود کے شکار بہت سے پاکستانیوں کی مایوسیوں کو دور کیا۔ پارٹی عوامی ووٹوں کے لحاظ سے دوسری سب سے بڑی جماعت بن کر ابھری، جس نے قومی اسمبلی میں 35 نشستیں حاصل کیں۔ اگرچہ پی ٹی آئی نے وفاقی سطح پر حکومت نہیں بنائی، لیکن اس نے صوبہ خیبر پختونخوا میں گورننگ مینڈیٹ حاصل کیا۔ 2013 کے انتخابات عمران خان اور تحریک انصاف کے لیے ایک اہم موڑ تھے۔ پارٹی نے ایک قابل عمل سیاسی قوت کے طور پر اعتبار حاصل کیا اور معاشرے کے متنوع طبقات کی حمایت حاصل کرنے کی اپنی صلاحیت کا مظاہرہ کیا۔ عمران خان کی کرشماتی شخصیت اور کرکٹر سے انسان دوست بننے کی وجہ سے ان کی ساکھ نوجوانوں اور متوسط طبقے کے ووٹوں میں گونج رہی تھی، جو روایتی سیاست سے مایوس ہو چکے تھے۔ اس کے بعد کے سالوں میں عمران خان اور پی ٹی آئی نے اپنی سیاسی بنیاد کو وسعت دینے اور اپنی پارٹی کے ڈھانچے کو مضبوط بنانے پر توجہ دی۔ انہوں نے بدعنوانی کے خلاف کوشش جاری رکھی اور مستقبل کے انتخابات کے لیے کھیل کا میدان برابر کرنے کی کوشش کرتے ہوئے انتخابی اصلاحات پر زور دیا۔ 2018 کے عام انتخابات میں برسوں کی انتھک محنت اور سیاسی جوڑ توڑ کے بعد عمران خان اور پی ٹی آئی نے تاریخی فتح حاصل کی۔ پارٹی قومی اسمبلی میں واحد سب سے بڑی جماعت کے طور پر ابھری، جس نے 272 میں سے 116 نشستیں حاصل کیں۔ آزاد امیدواروں اور اتحادیوں کی حمایت سے عمران خان پاکستان کے 22ویں وزیر اعظم منتخب ہوئے۔ بحیثیت وزیر اعظم عمران خان کو متعدد چیلنجز کا سامنا کرنا پڑا، جن میں ایک معیشت، بدعنوانی اور علاقائی سلامتی کے خدشات شامل ہیں۔ ان کی حکومت نے غربت کے خاتمے، ادارہ جاتی اصلاحات اور غیر ملکی سرمایہ کاری کو راغب کرنے پر توجہ مرکوز کرنے والے ایک پرجوش ایجنڈے پر عمل کیا۔ تاہم ان اہداف کے اصول کا راستہ سیاسی رکاوٹوں اور اپوزیشن جماعتوں کی تنقیدوں سے بھرا ہوا ہے۔ عمران خان کا سیاست میں داخلہ ایک اہم تبدیلی کی نمائندگی کرتا ہے۔ عمران خان نے 3.5 سال حکومت کی۔ اس دوران عالمی وبا کرونا وائرس کا بھی سامنا کیا۔ کرونا وائرس پر قابو پانے اور اس دوران غریب طبقے کی بہترین کفالت پر عالمی ادارے بھی تعریف کرنے پر مجبور ہوئے۔ عمران خان کی بڑھتی عوامی مقبولیت اپوزیشن جماعتوں اور طاقتور حلقوں کے لیے بھی تشویشناک ثابت ہوئی۔ عمران خان کو حکومت سے ہٹانے کے لیے اپوزیشن کی جانب سے امریکہ میں لابنگ کی گئی۔ امریکہ کو قائل کیا گیا کہ عمران خان اینٹی امریکہ ہے، جبکہ ہم آپ کے وفادار ہیں۔ 9 اپریل 2022 کو عدالتوں پر شدید دباؤ ڈال کر عمران خان کو گھر بھیج دیا گیا، لیکن اگلے روز ملک کے تمام شہروں میں عمران خان کے حق میں عوام سڑکوں پر نکل آئی۔ پاکستان کی تاریخ میں یہ پہلی بار ہوا کہ حکومت سے نکالے جانے والے شخص کے حق میں قوم نکلی۔ اس سے قبل ہر جانے والی حکومت کے جانے کی خوشی میں عوام نے مٹھائیاں بانٹی۔
اس کے بعد پی ٹی آئی کے خلاف بدترین کریک ڈاؤن شروع ہوا۔ پرامن مظاہرین پر بدترین شیئرنگ کی گئی، کارکنوں کے گھروں کی چادر اور چار دیواری کا تقدس پامال کیا گیا، عمران خان پر قاتلانہ حملہ کیا گیا، 200 کے لگ بھگ ان پر جعلی مقدمات بنائے گئے، ان کے گھر پر آپریشن کیا گیا، ورکرز اور فیملی سے منسلک لوگوں اور ملازمین تک کو گرفتار کیا گیا، کئی ورکرز کی شہادت ہوئی، حکمران طبقے کی آنکھوں میں اڑکنے والے صحافیوں کا قتل اور اغوا تک ہوا، عمران خان کے اہم ترین رہنماؤں کو زبردستی پارٹی سے الگ کر کے عمران خان کے خلاف بولنے کا کہا گیا۔ عمران خان نے جس تبدیلی کا نعرہ لگا کر سیاست میں انٹری ماری تھی، اگرچہ وہ تبدیلی لانے میں کامیاب تو نہیں ہو سکے، مگر قوم کے سامنے نظام کو ایسے ننگا کر گئے کہ اب ہر جوان، بچہ، بوڑھا، مرد، عورت عمران خان کے بیانیے کے ساتھ ڈٹ کر کھڑا ہے۔ ہر طرف سے صرف ایک ہی صدا بلند ہو رہی ہے، میں بھی عمران خان ہوں، میں بھی عمران خان ہوں، ہاں میں بھی عمران خان ہوں۔